السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں جو ہے نا سوء علماء کے بارے میں بولنے والا ہوں۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اور ابو ہریرہ فرما رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا انوگریشن سوء علماء سے ہوگا۔ مطلب جہنم میں جو سب سے پہلے انٹری لینے والے، جو سب سے پہلے داخلہ لینے والے جو لوگ رہیں گے وہ غلط علماء رہیں گے، رانگ نمبرز رہیں گے۔ غلط مطلب قرآن حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس دو چیزوں کو تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے بول کے۔ تو یہ علماء جو رہتے یہ دو چیزوں کو نہیں تھامنے والے رہتے، اور اپنے بزرگوں، باباؤں، صوفیزم اور تصوف کے ماننے والے رہتے، اور ایسے عقیدے رکھنے والے رہتے جو کہ نہ قرآن میں رہتا اور نہ حدیث میں رہتا، اور تشریح قرآن کے آیتوں کی تشریح ایگزیکٹلی عقیدہ جو ہے نا قرآن کے آیتوں کے خلاف رہتا۔ ایک مثال یہ ہے کہ جیسا ہم ہر نماز میں ہر سورہ فاتحہ میں جو چوتھی آیت پڑھتے ہیں، جیسا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں بولے تو اب اس میں سے جو ہے نا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، خواجہ غریب النواز مدد بھی یہ لوگ یہ آیت میں سے نکال لیتے، حالانکہ یہ آیت کے خلاف ہے۔ یہ سب اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے بھی ہم دعا نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے، عبد القادر جیلانی سے نہیں کر سکتے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ آیت میں فرما رہے ہیں، اے محمد تم کہہ دو ان سے کہ تم خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو ہم ان سے ہی جب دعا نہیں کر سکتے، دعا کا حق، دعا ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا خود ایک عبادت ہے، اور ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب ہم عبادت نہیں کر سکتے تو ان سے جب ہم دعا نہیں کر سکتے تو پھر یا علی مدد بولنا اور علی سے مدد مانگنا اور عبد القادر جیلانی سے مدد مانگنا، اور خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم بول کے عبد القادر جیلانی کو بولنا، اور خواجہ غریبوں کو نوازنے والے ہے بول کے بولنا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر سب سے بڑا گناہ ہے شرک جو ہے نا، سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ زنا سے زیادہ بڑا، چوری سے زیادہ بڑا، قتل سے زیادہ بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ اسلام میں جو ہے نا شرک ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے شرک کیا اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کو اللہ اس کو کبھی بھی جو ہے نا معاف نہ کریں گے، حتیٰ کہ انہیں مرنے سے پہلے جو ہے نا سچی توبہ شرک سے کر لینا اور باز آ جانا انہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ مگر اگر شرک کی حالت میں کوئی اگر مریں گا تو اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کو ہمیشہ کی جہنم ہے۔ مگر اگر شرک نہیں کریں گا، توحید پہ مریں گا، اور اگر گناہیں ہوں گے اس کے، تو اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے جو ہے نا الحمدللہ ایک حدیث میں آتا کہ اس کے پورے گناہیں جو ہے نا ایک پلے میں رہتے، اور ایک خالی ایک پیپر پہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا رہتا کہ انہیں کبھی بھی جو ہے نا اللہ کے ساتھ توحید پہ رہا اور کہ شرک نہیں کرا بول کے وہ ایک پلے پہ رہتا۔ تو وہ جو کلمے توحید کا پلہ انہیں جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے جو شرک نہیں کرا تھا بندہ، وہ بھاری ہو جاتا بنسبت وہ پلے کے جو پلے میں جو ہے نا بہت زیادہ پہاڑ کے برابر اس کے گناہ رہتے اس کے۔ تو اسی لیے ہم انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ہمارے سے خطائیں کیسا بھی ہوتے تو وہ احتیاط خطاؤں کے بارے میں کرتے رہنا اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا، ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ کوشش اس بات پر رہنا کہ ہمارے سے کبھی بھی شرک نہ ہو، ہمارے عقیدے میں کبھی بھی شرک داخل نہ ہو۔ اگر شرک نہیں رہیں گا تو پھر دوسرے گناہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا دل سے آپ معافی مانگے تو اللہ معاف بھی کر دیتے، مگر اگر شرک رہیں گا عقیدے میں تو پھر آپ کے پہاڑ برابر نیکیاں بھی آپ کو جو ہے نا مدد نہیں دے سکتے آپ کو۔ پھر بس یہ بولنا چاہ رہا تھا۔ تو عقیدہ ہمارا بہت زیادہ سب سے امپورٹنٹ اسلام میں ایک مسلمان کے واسطے اس کا عقیدہ رہتا، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انہیں مسلمان رہنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی
اس کا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، توحید پہ اگر انہیں نہیں ہے، تو پھر وہ 72 فرقے جو جہنم میں جانے والے رہیں گے، 73 فرق میں سے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں، پھر وہ عقیدہ صحیح نہیں رہنے کی وجہ سے وہ انسان جو ہے نا وہ کوئی کسی نہ کسی 72 فرقے میں جہنم جانے والے فرقوں میں کے لسٹ میں رہتا وہ انسان. تو اگر ہمارے کو اس سے بچنا ہے، جہنم میں جانے والے 72 فرقوں میں سے اگر ہمارے کو نہیں ہونا ہے، اور ایک جنت میں جانے والا گروہ میں سے اگر ہمارے کو ہونا ہے، تو ہمارے کو ہمارا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہمارے کو ہمارا عقیدہ رکھنا ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہمارے کو ہمارا عمل رکھنا ہے. کسی تھرڈ سورس سے، کسی تھرڈ بزرگ، تھرڈ بابا اور تھرڈ بڑے علامہ مولانا کوئی بھی اگر ہو، قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ کے اگر کوئی قصے کہانیاں ہمارے کو سنا رہے، کرامت ہمارے کو سنا رہے، تو ویسے قصے کہانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، ویسے باباؤں کی، بزرگوں کی کرامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. صرف اور قرآن اور صحیح حدیث پہ اگر ہم عمل کریں گے الحمدللہ، تو ہمارے کو جو ہے نا صحیح بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے کو جنت میں ڈال دیں گے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں بس. شرک سے بچیے، اور توحید پہ خاتمہ ہونے کے واسطے، ایمان پہ خاتمہ ہونے کے واسطے ہمیشہ دعا کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.